السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الہادی چینل۔ ہمارے چینل الہادی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ ماہ شوال کے 6 روزوں کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور ماہ شوال کے 6 روزوں کی حقیقت کیا ہے اور ماہ شوال کے 6 روزوں کا حکم کیا ہے۔ شوال ماہ رمضان المبارک کے بعد آنے والا مہینہ۔ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہیں، اور مسلمانوں کے لیے مشروع ہے کہ وہ شوال کے 6 روزے رکھیں، جس میں فضل عظیم اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، کیونکہ جو شخص بھی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں 6 روزے بھی رکھے تو اس کے لیے پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ اسے پورے سال کا اجر ملتا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسے پورے سال کے روزے ہوں۔ اور صحیح مسلم، سنن ابو داود، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح اور تفسیر اس طرح بیان فرمائی ہے کہ جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے اس کے پورے سال کے روزے ہیں، یعنی جو کوئی نیکی کرتا ہے اس سے اس کا اجر 10 گنا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 10 گنا کرتا ہے، لہٰذا رمضان المبارک کا مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہوا، اور 6 دنوں کے روزے سال کو پورا کرتے ہیں۔ یہ بھی روایت ہے سنن نسائی کی اور سنن ابن ماجہ کی۔ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ روایت میں اضافہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے 10 گنا اور شوال کے 6 روزے 2 ماہ کے برابر ہیں، تو اس طرح کے پورے سال کے روزے ہوئے۔ رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا پورے 1 سال کے فرضی روزوں کے برابر ہے، ورنہ تو عمومی طور پر نفلی روزوں کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہونا ثابت ہے، کیونکہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ پھر شوال کے 6 روزے رکھنے کے اہم فوائد میں یہ شامل ہے کہ یہ روزے رمضان المبارک میں رکھے گئے روزوں کی کمی بیشی اور نقصان کو پورا کرتے ہیں اور اس کے عوض میں ہیں، کیونکہ روزہ دار سے کمی بیشی ہو ہی جاتی ہے اور گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے، جو کہ اس کے روزوں کا بدلہ ہے، اور روزے قیامت فرائض میں پیدا شدہ نقص نوافل سے پورا کیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، روزے قیامت بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب عز و جل اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ زیادہ علم رکھنے والا ہے، کہ میرے بندے کی نمازوں کو دیکھو کہ اس نے پوری کی ہیں، کہ اس میں نقص ہے، اگر تو مکمل ہوں گی تو مکمل لکھی جائیں گی، اور اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے کے نوافل ہیں، اگر ہیں تو اس کے نوافل، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے کے فرائض اس کے نوافل سے پورے کرو، پھر باقی اعمال بھی اس طرح لیے جائیں گے۔